نہ کرے تو اس پر کتنا جرمانہ بنتا ہے. جرمانہ بھی ہونا چاہیے نا، کیونکہ جرمانے سے بندہ سدھرتا ہے اور جرمانے کی ادائیگی کی وجہ سے بندہ باز آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرنے والے پر کتنا جرمانہ لگایا ہے، اور پاکستانی کرنسی کے مطابق کتنا جرمانہ بنتا ہے اس وقت جو کرنسی ہے اس کے مطابق. اور پھر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو لوگ جمعۃ المبارک کی نماز کے دوران اپنے کاروبار کھلے رکھتے ہیں، دکانیں کھلی رکھتے ہیں اور مارکیٹس کھلی رکھتے ہیں، کاروباری مراکز ان کے کھلے رہتے ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پہلی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من ترک الجمعۃ من غیر عذر، کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شدید اور شرعی عذر کے جمعۃ المبارک کی نماز چھوڑ دے، فلیتصدق بدینار، تو اسے چاہیے کہ وہ 1 دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِینَارٍ، اور جو اس شخص کے پاس 1 پورا دینار نہ ہو، یعنی وہ پورا دینار ادا نہ کر سکے، تو کم از کم نصف دینار اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کرے. یعنی کم از کم آدھا دینار تو اسے صدقہ کرنا اور آدھا دینار جرمانے کے طور پر ادا کرنا تو اس کے لیے لازمی ہے. ویسے 1 درہم ہے پورا. اب 1 درہم جو ہے وہ کویت کے دینار کے اعتبار سے، جو آج میں نے معلومات کی ہے، تو کویت کے دینار کے اعتبار سے 1 دینار پاکستانی کرنسی کے مطابق 950 روپے بنتے ہیں. 1 دینار 950 روپے، اور نصف دینار 475 روپے بنتے ہیں. نصف دینار آج پاکستانی کرنسی کے مطابق 450 روپے بنتے ہیں. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعۃ المبارک کی نماز چھوڑ دے، جمعۃ المبارک کی نماز ادا نہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم پاکستانی کرنسی کے مطابق 450 روپے یعنی 475 روپے ادا کرے، یا پھر یہ کہ 950 روپے ادا کرے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر، روز محشر پر ایمان و یقین رکھتا ہے تو اس پر جمعۃ المبارک کی نماز واجب ہے. یعنی جو مسلمان ہے، ایمان صاحب ایمان ہے، کیونکہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو جو بھی صاحب ایمان آدمی ہے اس پر جمعۃ المبارک کی نماز واجب ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شدید عذر اور شرعی عذر کے بغیر جمعۃ المبارک کی نماز ادا نہیں کرتا، فمن استغى بلهو او تجارة استغنى الله عنه والله غني حمید، کہ جو آدمی کسی بھی مشغولیت کی وجہ سے، چاہے وہ دنیاوی مشغولیت ہو یا دینی مشغولیت ہو، کسی بھی مشغولیت کی وجہ سے وہ جمعۃ المبارک کی نماز ادا نہیں کرتا، تجارت کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے وہ جمعۃ المبارک سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، غفلت اختیار کرتا ہے، استغنى اللہ عنہ واللہ غنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے مستغنی ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہیں رہتی. تو مجھے بتلائیے کہ جس کاروبار میں اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، جس کاروبار اور بزنس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں شامل نہ ہوں، جس کاروبار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل نہ ہو، اللہ کا فضل شامل نہ ہو، اللہ کا کرم شامل نہ ہو، اس کاروبار سے آپ کیا کما لیں گے، اس کاروبار سے آپ کیا فائدے اٹھا لیں گے، اور اس کاروبار سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کیسے حل فرمائیں گے. آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر کتنا کما لیں گے. 1-1.5 گھنٹہ اگر آپ نے دکان بند کر دی، 1-1.5 گھنٹہ اگر آپ نے کاروباری مراکز کو بند کر دیا، 1-1.5 گھنٹہ اگر آپ نے تمام اپنی مصروفیات کو سمیٹ کر جمعۃ المبارک کی نماز کا اہتمام کر دیا، تو اس سے کیا بگڑنے والا ہے. اور 1-1.5 گھنٹے کے اندر آپ کتنا کما کر کتنے فوائد و ثمرات حاصل کر لیں گے، بلکہ 0%. کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان و یقین یہ ہے،
میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جس کام میں، جس کاروبار میں، جس پیسے میں اللہ کی رحمت شامل نہ ہو، اللہ کی طرف سے برکت شامل نہ ہو، وہ کوئی پرافٹ نہیں ہے، وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ کے کوئی مسئلہ آپ کا حل نہیں ہونے والا، بلکہ انجام کے اعتبار سے آپ کے لیے مسائل در مسائل پیش آئیں گے، آپ پر آزمائشیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، آپ پر مختلف قسم کے حالات آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو چکے ہیں، اور وہ آپ اس لیے دور ہوئے کہ جمعہ المبارک کی نماز کی ادائیگی کا آپ کو اہتمام کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے جمعہ المبارک کی نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیے بغیر کاروبار کو ترجیح دی، کاروبار کو کھلا رکھا، تجارتی مراکز کو کھلا رکھا، دکان کو کھلا رکھا، تو اللہ کی رحمت سے آپ دور ہو گئے۔ اور جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔